اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل، راست رکنا کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ کسی بھی ملک کو بہترین انداز میں چلانے اور اس کی عوام کو خوشحال کرنے کے لیے کوئی ایک نظام وضع کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ تو واضح ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا پسندیدہ اور مذہبی طور پہ بھی جو اس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہے اسلامی نظام۔ ہمارے ملک میں چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے تو کوئی بھی نظام کسی ایک نظام کے اوپر کاربند رہنے سے ہم اپنے عوام کی فلاح اور ملک کی مضبوطی کا باعث بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو پاکستان میں جو نظام رائج ہے باقی ممالک میں بھی ہے، تو اس میں 3 ادارے ہیں، یعنی کہ مقننہ جو پارلیمنٹ کہلاتی ہے، عدلیہ اور انتظامیہ۔ تینوں کے الگ الگ اختیارات ہیں، تینوں کے الگ الگ ذمہ کام ہیں۔ وہ اپنے دائرہ کار اور اپنے اختیارات کو استعمال کرے تاکہ کوئی ایک ادارہ ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ملک کو اور عوام کو نقصان پہنچے اور جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے۔ تو اسی لیے چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے۔ ہر ادارہ دوسرے ادارے کو چیک کرتا ہے تاکہ طاقت کا توازن نہ بگڑے اور غلطیوں کی اصلاح ہو سکے۔ ان تینوں اداروں میں چونکہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ عوامی نمائندگان کا ہوتا ہے، ہر صورت میں نمائندگان کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اسی لیے اس کا تقدس باقی دونوں اداروں سے زیادہ ہے۔ باقی دونوں ادارے عدلیہ اور انتظامیہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ انتظامیہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے تو اس کو بھی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انتظامیہ کا کوئی ادارہ اور عدلیہ چونکہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، جو بھی وہ اپنے اختیارات سے بڑھ کر کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے ملک کو یا قوم کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کا جواب دہ پارلیمنٹ کے سامنے ان کو ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو محدود کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران کو وہ گندا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی وقت کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ کے سامنے سب چور بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ان سے کوئی جواب طلب نہ ہو سکے۔ یہ نعرے بازی یہ تو بہت اچھی لگتی ہے کہ سب چور ہیں، سب چور ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مثال میں ایک آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ پی آئی اے کے حوالے سے ایک منسٹر نے بیان دیا کہ پی آئی اے کے پائلٹ جعلی ڈگریوں والے ہیں، جس کے اوپر سب ممالک نے ان کو بین کر دیا اور پی آئی اے کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اس کا جواب دہ پارلیمنٹ میں اس نے ہونا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ نیب کے چیئرمین نے وہ خواتین کو ہراس کیا، اس نے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا تھا۔ اب پارلیمنٹ کو خود گندا اتنا کر دیا گیا ہے، یا پارلیمنٹ کے جو ان اداروں کے انسٹالڈ لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے ایسے اقدامات کر دیتے ہیں کہ سب لوگ کہیں کہ یہ پارلیمنٹ بہت برا ہے۔ اس میں پارلیمنٹ کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں، ایسی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں جن کا کبھی نتیجہ ہی برآمد نہیں ہوتا، پھونک کھاتے ڈال دی جاتی ہیں، جس سے لوگوں کا اعتماد بھی مجروح ہوتا ہے اور دوسرے اداروں کو یہ موقع مل جاتا ہے یا انہوں نے خود اس طریقے سے مینج کیا ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے منصوبے ہیں، جس طرح کہ نیلم جیلم میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں نے وہ یہ اورنج ٹرین لائن، پشاور کی میٹرو ہے،
فلائی اوور ہے اور بہت سے ایسے منصوبہ جات ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں جن میں دوسرے اداروں نے مداخلت کر کے قوم کو نقصان پہنچا۔ اس طریقے سے ملک و قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ جو ادارے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہیں وہ پارلیمنٹ کو آگے لگا کے پھر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آئین کے مطابق جو آئین میں رول دیا گیا ہے پارلیمنٹ کو، اس کے مطابق اس کے اختیارات کو یقینی بنائیں۔ اس طرح کے دیگر ادارے یا افراد پارلیمنٹ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، نہ صرف کہ ہمیں ان کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے بلکہ اس کا پروپیگنڈے کا توڑ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے نمائندگان جو تنخواہ دار لوگ ہیں، جو ریاست کے ملازم ہیں، ان کا بھی احتساب کر سکے۔ وہ دیگر لوگوں کا تو احتساب کرتے ہیں، خود احتساب سے بالا ہیں، اور احتساب ان کا صرف پارلیمنٹ نے کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کی عوام خوشحال ہو مستقل طور پر، تو ہمیں پارلیمنٹ کے تقدس اور پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے کام کرنا ہوگا، اور باقی تمام ادارے جو پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہیں ان کو یقینی بنانا چاہیے، اور یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ جواب دہ ہیں اگر آپ پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کے بٹن کو دبائیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔